دونوں بہت خوش تھے۔ آنے والی آزمائشوں سے انجان وہ دونوں آنے والے وقت کے لیے حسین خواب بن رہے تھے۔ تیمور جب صالح کو اپنے گھر لے کر آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے بظاہر تو قبول کر لیا تھا، مگر دل سے اسے قبول نہ کر پائے تھے، کیونکہ وہ ان کی پسند ہی نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بہو خاندانی ہونی چاہیے تھی، مگر تیمور نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ مگر وہ لوگ دل ہی دل میں اسے تیمور کی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ تیمور کے سامنے اس سے نہایت اچھا برتاؤ کرتے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے سارے گھر کے کام کرواتے، اس کی حالت کا لحاظ کیے بغیر۔ جلد ہی انہیں یہ خبر بھی مل گئی کہ صالح ٹوئنز بچوں کو جنم دینے والی ہے، جس نے تیمور کی زندگی کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ اب تو وہ اسے زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ یہی بات اس کی ماں اور بھابھیوں کو تاؤ دلاتی تھی۔ آخر دوسرے بیٹے بھی تو تھے نا، وہ تو تیمور کی طرح اپنی بیوی کے آگے پیچھے نہیں گھومتے پھرتے تھے، پھر تیمور اس طرح کیوں کرتا تھا؟ یہ بات انہیں کھلتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن صالح نے چاند جیسی دو سرخ سفید جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ وہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ ان دونوں کو دیکھتے تو وہ پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کا کون سا نقش ایک دوسرے سے مختلف تھا، کیونکہ وہ بالکل ایک دوسرے کا پرتو تھی۔ اور اس وقت ان دونوں کے ماں باپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی قسمت بھی ایک جیسی ہی ہے۔ ایک بیٹی کا نام صالحہ نے دلربا رکھا، جبکہ تیمور نے اپنی دوسری بیٹی کا نام ظائشہ رکھا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش باش تھے جب ایک رات ان پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ تیمور کے گھر تھکا ہارا کام سے لوٹا تو ان کی دونوں بچیاں گھر میں اکیلی رو رہی تھیں۔ وہ انہیں یہ روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور پورے گھر میں صالح کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ آج اس کے گھر والے بھی شادی پر گئے ہوئے تھے، مگر صالح تو گھر پر ہی تھی، پھر وہ کہاں گئی؟ بات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ صالح کو ڈھونڈنے گھر سے باہر نکلا تو ایک لڑکے کو صالح کو اپنی باہوں میں نیم بے ہوشی میں اٹھا کر لاتے دیکھا۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکے کو جا لیا۔ کون ہو تم؟ اور میری بیوی تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے لڑکے کا کالر اس سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر اس کو جھٹک گیا تھا، اور بولا، یہ میری گرل فرینڈ ہے، جس کے ساتھ میں روز گھومتا ہوں اور اس وقت گھر چھوڑ جاتا ہوں۔ اور تم کون ہو؟ اور وہ لڑکا شیر ہوا تھا، جس کی بات پر تیمور نے غصے سے کھولتے ہوئے اس کے منہ پر مکہ جڑا تھا، اور دونوں ہی تھوڑی دیر میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ سب گھر والے بھی عین اسی وقت وہاں پہنچے اور ان دونوں کو بمشکل چھڑوایا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی صالح اس ٹائم آتی ہے روز گھر؟ اس نے غصے سے اپنے گھر والوں سے پوچھا، جنہوں نے مکاری سے بغیر اس معصوم کا احساس کیا ہاں میں سر ہلا دیا اور اس پر صاف بہتان لگا دیا تھا کہ وہ ہر شام اسی وقت گھر آتی ہے، تیمور کے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے۔ یہ بات سن کر تیمور کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی اور وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں اور بھابھیاں شیطانی ہنسی ہنستی تھیں۔ وہ صالح کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئی تھی، کیونکہ جب بیچاری ہوش میں آتی تو یقیناً اس پر کیا قیامت گزرنے والی تھی۔ سے وہ سب لوگ انجان نہیں تھے۔ جیسے ہی اس کے ہوش آیا اور تیمور کو غصے میں کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے دیکھا تو اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ تیمور، کب آئے گھر؟ اور میں یہاں کیسے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی بات پر تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور جھٹکے سے کھڑا کیا۔ بہت بنا لیا تم نے مجھے بیوقوف، بہت اٹھا لیا تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ۔ اٹھو اور اپنے کپڑے نکالو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اس سے الماری کے پاس جھٹکتے ہوئے بولا، تیمور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ بتائیے تو صحیح، میرا قصور کیا ہے؟ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے اپنے محبوب شوہر سے بولی، جو آج بالکل ہی اسے انجان لگ رہا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک بیگ میں اس کے کپڑے ڈالے اور بیگ اس کے قدموں میں پھینکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری زندگی میں تمہاری جیسی بدکردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں، سنا تم نے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ اپنی محبت کے منہ سے اپنے اوپر تہمت کا الزام سننا اس کے لیے مر جانے کے مترادف تھا۔